سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عورت اور مرد کے اوپر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل جو عوام میں برائیاں برپا ہو رہی ہیں، گاہے بگاہے بری خبریں سننے کے لیے مل رہی ہیں کہ فلاں جگہ وہ گناہ ہو گیا، فلاں جگہ اس گاؤں میں ایسا برا کام ہو گیا، کیونکہ آج کل جو ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے اور بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ اے محبوب آپ فرما دو مسلمان مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، یعنی جب راستے میں چلیں ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے بچیں، برے فعل سے بچیں، برے کاموں سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یعنی مردوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے محبوب، آپ اپنے امتیوں سے فرما دو کہ وہ جب چلیں تو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی برے کاموں سے بچیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محبوب، آپ عورتوں سے بھی فرما دو کہ جب وہ چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی بدکاری سے بچیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کے اندر آنکھ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر برے کام کو اور اچھے کام کو وہ دیکھتی ہے، یعنی جو ذہن کے اندر، جو دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نظر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اگر ہماری نظر کوئی غلط فعل میں پڑی ہوئی ہے، کوئی غلط چیزیں دیکھ رہی ہے، تو ہمارا ذہن انہی باتوں کو دہرانے لگے گا۔ ہمارے ذہن میں طرح طرح کے سوال آئیں گے، طرح طرح کے باتیں آئیں گی، گناہ جنم لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتوں یعنی اپنی امت مسلمہ سے فرما دیجئے کہ مردوں تم بھی اور عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی بدکاری سے بچیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہاں اللہ کے بندے غلط فعلوں میں پڑے رہیں، برے کام کرتے رہیں، اس کو اس سے خوشی ملتی ہے، اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میرا موضوع آج یہی ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی کے اندر جھگڑے چالو ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ کہنا نہیں مانتے، آپ چوراہوں پہ بیٹھتے ہو، آپ کسی فلانی عورتوں سے بات کرتے ہو، آپ غلط باتیں کرتے ہو، آپ بدکاری میں پڑے ہوئے ہو، آپ برے فعلوں میں پڑے ہوئے ہو، آپ ان باتوں سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور کچھ عورتیں بدکار ہیں، کچھ عورتوں کے اندر برے فعل پائے جاتے ہیں، ان سے ان کے شوہر پریشان رہتے ہیں۔ شوہر اپنی عورتوں سے کہتے ہیں کہ اے میری شریکہ حیات، تم برے کاموں سے باز آ جاؤ، برے فعلوں سے باز آ جاؤ۔ تو میرے پیارے دوستو، میرا بتانے کا توفیق یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے، اگر جس گھر میں کوئی عورت بدکار ہو، بد فعل ہو، اگر اس کا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی عورت فرما بردار ہو جائے، بد نگاہی سے بچ جائے، برے کاموں سے بچ جائے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ، وہ عمل کیا ہے، وہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو تمہاری عورت ہے وہ برے کاموں سے بچ جائے گی۔ تو وہ اللہ کا نام، وہ ایسا نام ہے، اگر اس نام کا آپ ورد کرو گے، اس کو وظیفہ کرو گے، تو بری باتوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر کسی کے گھر میں عورت بدکار ہے تو یہ عمل اس کا شوہر کرے، اگر کسی گھر میں شوہر بدکار ہے تو یہ عمل اس کی عورت کرے، اس کی بیوی کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ برے کاموں سے، برے فعلوں سے، بدکاری سے باز آ جائے گا، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ وظیفہ عمل یہ ہے کہ اگر عورت بدکار ہو تو شوہر کو چاہیے کہ جب اپنی بیوی سے ملاقات کرے، یعنی جب ہم بستر ہونا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ باوضو ہو، یعنی وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد ہم بستر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الولی۔ الولی، اس نام کو ہمیں 11 دفعہ دہرانا ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی الولی، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھو یا 3 مرتبہ پڑھو یا 7 مرتبہ پڑھو، جتنا درود پاک پڑھو گے اتنے ہی وظیفے میں جان زیادہ پڑے گی۔ تو اگر کسی کی عورت بدکار ہے تو شوہر اس عمل کو کرے، ہم بستر ہونے سے قبل باوضو ہو کر کے اس عمل کو، یعنی الولی جو اللہ کا نام ہے، اس کو ہم بستر ہونے سے قبل
اول آخر درود پاک پڑھے اور 11 دفعہ یہ کلمہ یعنی الفاظ، یہ جو لفظ ہے الولی، اس کو پڑھے اور اس کے بعد بیوی سے ملاقات کرے۔ اگر اس کی عورت بدکار ہے، بد چلن ہے، گنہگار ہے، تو اس کی عورت بری باتوں سے بچ جائے گی، برے فعلوں سے بچ جائے گی، بدکاری کرنا چھوڑ دے گی اور تم سے محبت کرنے لگے گی۔ اگر کسی عورت کا شوہر بدکار ہے، بد کردار ہے، بد چلن ہے، آوارہ ہے، تو وہ عورت اس عمل کو کرے کہ ہم بستر ہونے سے قبل باوضو ہو کر کے 11 دفعہ الولی پڑھے اور اول آخر درود پاک پڑھ لے، 1 بار پڑھ لے یا 3 بار پڑھ لے یا 7 بار پڑھ لے۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے ملاقات کرے، ہم بستر ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے یہ معمول بنا لیا، اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنے عمل میں لے آئے تو کچھ ہی دن گزریں گے، کچھ ہی ٹائم گزرے گا تو آپ آپس میں محبت میں اتنے شروگور ہو جائیں گے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور برے کاموں سے بچ جائیں گے، بد فعلی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی برے کاموں سے بچیں۔ اسی طرح عورتوں کا مخاطب کیا ہے، میرے پیارے دوستو آج کل جو عوام میں زناکاری عام ہو رہی ہے، میرے پیارے دوستو اس کا بڑا بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا، آپ 7 آسمانوں پر گھومے تھے، آپ نے عالم برزخ بھی دیکھا تھا، آپ نے دوزخ کا معائنہ بھی کیا تھا، آپ نے جنت کا معائنہ بھی کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، ایک جو جہنم کا ایک گڑھا ہے اس کے اندر جلائے جا رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، چیخ مار رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ جو جہنمی ہیں اس گڑھے کے اندر جہنم میں آگ میں جل رہے ہیں، جیسے ہی وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر اس کے قریب میں ہی فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، گرج لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو وہ فرشتہ اس پر ایسا گرج مارتا ہے تو وہ چیختا ہوا اس گڑھے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر یہی ہوتا رہتا ہے، جو زانی ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو برے عمل کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، قیامت تک ان کے ساتھ یہی فعل ہوتا رہے گا، ان کو سزا ملتی رہے گی۔ لیکن آج کل ہمارے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں زنا کوئی بری بات ہی نہیں ہے، زنا کوئی بڑا گناہ ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو رب کائنات فرماتا ہے کہ جس وقت عورت اور مرد زنا کرتا ہے تو وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ رب کائنات تو مجھے حکم دے، تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنا پیٹ پھاڑوں، میں پھٹ جاؤں اور ان دونوں زانیوں کو اپنے اندر سنبھالوں۔ اور ایک بات یہ کہ جب زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوتے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ان کے جو دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس ایمان کو ان کے دلوں سے نکال لیا جاتا ہے، ان کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اور ان کے سروں پر وہ سایہ فگن رہتا ہے، سایہ کرتا ہوا رہتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے، اگر اسی حالت میں اسی زنا کرتے ہوئے بد فعلی میں اگر ہمیں موت آ جائے تو اللہ اکبر ہمارا حشر کیا ہوگا، ہم کس عالم میں رہیں گے، ہمارے ساتھ کتنا بڑا فعل ہوگا، ہم سیدھے ہی سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور جس حالت میں ہمیں موت آئے گی میدان حشر میں اسی حالت میں ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں مرے ہیں تو ہمیں ناپاک ہی اٹھایا جائے گا، اگر ہم دریا میں ڈوب کے مرے ہیں تو ہمیں دریا سے اٹھایا جائے گا، اگر ہمیں شیر نے کھا لیا ہے تو ہمیں شیر کے جبڑے سے نکالا جائے گا۔ یعنی مکمل بات یہ ہے کہ جس حالت میں آدمی کا انتقال ہوگا اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اے مالک مولا جو میں نے کچھ کہا اور آپ لوگ سنیں گے اس کو، اور ہمیں سب سے پہلے اس باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سننے کے بعد آپ کو بھی عمل توفیق عطا فرمائے۔
رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے فعلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اور ایک التجا یہ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں اپنے دوستوں فرینڈوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں اور اسلام جو معلومات ہے وہ ہم تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔